إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اسلام نے ہمیں سال بھر میں دو عیدیں عطا کی۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جو در حقیقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی کا جو پیغام ہے میں صرف اختصار کے ساتھ یہ بیان کروں کہ قربانی کا سب سے اہم پیغام انسان کی نظر میں مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی تگ و دو کاوشیں محنتیں کس لیے؟ تاکہ گھر میں دو وقتوں کی روزی کا چولہے کے جلانے کا انتظام ہو سکے۔ محبت کی قربانی ہے۔ انسان جسے اپنے آپ پر یا جسے دنیاوی زندگی میں ترجیح دیتا ہے، ان محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے لا کر قربان کر دینا، یہ ثابت کرنا کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا۔ خلیل انتہائی جگری دوستوں کو کہا جاتا ہے، کلوز فرینڈ کو، اور مقام خلت کے پر تمام انبیاء اور رسولوں میں سے صرف دو لوگ فائز ہوئے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام، یہ رتبہ یوں ہی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایثار، ترجیح، اپنی ذات کے پر دوسروں کو اہمیت دینا، اپنی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے قربان کر دینا۔ بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پر بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا، اور آخر میں لخت جگر جس کی محبت ہر ماں باپ کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی نرم بردبار اور انتہائی نرم طبیعت کے تھے۔ اب سوچئے کہ ان کے دل میں اولاد نرینہ کی محبت کتنی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بندوں کو یہی پیغام دیا کہ میں نے جسے اپنا خلیل بنایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیوں بنایا؟ سب سے زیادہ شدید محبت باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کے تعلق سے اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اس کے آگے نکل جائے، علم میں، مال میں، شہرت میں، عزت میں، نہیں، صرف باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے مخلص ہوتا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں جتنی عزت، شہرت، دولت کمائی ہے، میرا بیٹا اس سے کئی زیادہ گنا کمائے۔ صرف باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے مخلص ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی، اس کی ترقی کو اپنی کامیابی اور ترقی محسوس کرتا ہے۔ جتنی خوشی بیٹے کو اپنی کامیابی پر ہوتی ہے، باپ کو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے باپ سے بیٹے کی قربانی مانگی، بیٹے سے باپ کی نہیں، اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے بیٹا باپ سے نہیں کرتا۔ محبت دونوں میں ہوتی ہے، لیکن شدید محبت باپ کی بیٹے کے تئیں ہوتی ہے، بیٹے کی باپ کے تئیں نہیں۔ آپ کا بیٹا ہے، بہت محبت ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی شادی کر دی، نکاح کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹے کی محبت اپنی بیوی کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ باپ کی محبت کو ختم نہیں کرتا یا نظر انداز نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس کی محبت کا ایک حصہ، بڑا حصہ بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اولاد کے ہونے کے بعد اس کی محبت اپنی اولاد کی طرف چلی جاتی ہے، اور باپ کے تئیں اور محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر جن چیزوں کو مشاہدے میں لایا جاتا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کی شادی ہو گئی تو باپ نے اپنے بیٹے سے محبت کرنا چھوڑ دیا، نہیں، وہ اپنے بیٹے سے اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے، اور جب اپنے بیٹے کے یہاں پر اولاد ہوتی ہے، پوتا پوتی، تو باپ سے بڑھ کر دادا اپنے پوتے اور پوتیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ عمومی مشاہدہ ہے، آپ دیکھیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی محبت تھی اس کی قربانی مانگی، یہ نہیں کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو قربان کرے، کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو جس کی محبت شدید تھی قربانی دے۔ لیکن اللہ کو ایک امتحان مقصود تھا، اور اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جسے میں نے مقام خلت کے پر، سب سے عزیز ترین اللہ کی قربت کا مقام جو ہوتا ہے مقام خلت، اس مقام کے پر میں نے فائز کیا، یوں ہی نہیں کیا کہ دیکھو ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے کے تئیں کتنی محبت، لیکن اللہ نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا کٹنے کے لیے، باپ کاٹنے کے لیے تیار۔ شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے، زمیں سہمی کھڑی تھی، آسماں ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا جرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، حکمت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کا طور طریقہ جاری کر دیا، اور ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے قربانی کے طور طریقے بیان کیے۔ میں اختصار کے ساتھ انہی سارے مسائل کو جو قربانی سے منسلک آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی سے پہلے کے جو 9 دن ہوتے ہیں، عشر ذی الحجہ، ایک بات یاد رکھیے، 3 مہینے لگاتار حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت کا ہے، منہا اربعۃ حرم۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ نماز عام دنوں میں بھی فرض ہے، لیکن ہم رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ باجماعت پڑھیں، نفل اور سنت نمازوں کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی 4 مہینے حرمت کے ہیں، جس میں 3 مہینہ لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس کے بعد رجب ہے جو شعبان کے پہلے آتا ہے۔
لگاتار 3 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اس کی تعظیم اہل جاہلیت بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت میں بھی اس کا احترام ہوتا تھا، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس کو نہیں جانتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جن سے پوچھ لیا جائے کہ حرمت کے کتنے مہینے ہوتے ہیں، نہیں بتائے گا، اور اگر وہ بتا دے وہ 4 مہینے ہوتے ہیں تو 4 مہینے کون کون سے اسے معلوم نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ احترام کے قابل تعظیم مہینے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں، جبکہ جاہلیت میں لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان 4 مہینوں میں نہ کسی کے پر ڈاکہ ڈالتے، نہ چوری کرتے، نہ لڑائیاں کرتے، سب ختم ہو جاتا تھا، اور جیسے یہ 4 مہینے نکلتے اس کے بعد دوبارہ اپنی حرکتوں کے پر آ جاتے۔ لیکن بتانا مقصود یہ کہ وہ جاہلیت میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کو اس کا علم نہیں۔ جب علم نہیں ہے تو احترام کیسے کریں گے؟ تو یہ 4 مہینے احترام کے ہیں، ذوالقعدہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بعد ذوالحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم ہے جس سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور شعبان کے پہلے رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کوئی غلطی کوئی خطا سرزد نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب ان میں بھی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ فضیلت کے ہیں۔ بخاری کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کے یہاں پر کوئی عمل اتنا مقبول نہیں ہے جو اس میں عبادت کی جاتی ہے، جتنی عبادتیں کی جائے اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ فضیلت والی۔ ہاں، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول کیا جہاد بھی؟ کہا کہ ہاں، الا یہ کہ اگر کوئی نکلا اور اپنے جان و مال سب کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اب ان 10 دنوں کا احترام جو کہ عشرۂ ذی الحجہ کہلاتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں، اس لیے کہ 10واں دن عید کا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا، اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے، تو 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب روزہ رکھنے کے ساتھ آپ کو بہت ساری عبادتیں مل جاتی ہیں۔ روزے کی وجہ سے آپ نماز کا بھی احترام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، سب چیزیں ایک ساتھ آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں، یعنی عشرۂ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید الاضحیٰ تک مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو توفیق ہے، استطاعت ہے، تو بہتر یہ کہ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھے۔ قرآن مجید نے ان 9 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ عشرۂ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، چاند کے نظر آنے سے لے کر عید الاضحیٰ کے دن تک، اتنی فضیلت اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ اس کے علاوہ عرفہ کا دن، یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ حجاج کرام اس دن کہاں ہوتے ہیں؟ عرفہ کے میدان میں۔ حجاج کرام کے لیے یہ روزہ مسنون نہیں ہے، بلکہ وہ عرفہ کے میدان میں جانے کے بعد کثرت سے ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ ان کے ساتھ وہ بھی شریک ہو جائیں۔ یہ حجاج کرام کے لیے روزہ مسنون نہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ یکفر السنۃ الماضیہ، ایک دن کا روزہ یہ گزشتہ سالوں کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ایک دن کے عرفہ کے روزے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ ان دنوں کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کے بہت سارے الفاظ آپ کو ملتے ہیں، تکبیرات ہیں جو تکبیرات عید کہلاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ تحلیل ہے، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرا دینا، صرف خالص اس کی عبادت کا عہد کرنا۔
تو تسبیحات ہے، ذکر اذکار، عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں انہیں بجا لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق چند اہم باتیں ہیں، ان کا سننا اور جاننا انتہائی ضروری۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت میں قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ ابن ماجہ کی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ نے جس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اس کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ سنت مؤکدہ کی دلیل ہے، قربانی کے واجب ہونے کی دلیل نہیں۔ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد کے پر کہتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر طاقت ہے اس کے بعد بھی نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے آثار سے ثابت ہوتا ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار استطاعت، طاقت تھی کہ قربانی ہم کر لیں گے، اس کے باوجود صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ واجب کا مطلب ہے کہ کرنا ہی ہے، نہیں کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہوں، کہیں یہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لے کہ قربانی واجب ہے۔ تو یہ صحابہ کے آثار جو دین کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا کی۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ نے صرف یہ بتانے کے لیے کیا کہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ اب اگر اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم کو کرنا چاہیے، بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہم اپنی دنیاوی انٹرٹینمنٹ کے واسطے ہمارے گھر میں کتنی چیزیں استعمال کی جاتی ہے جو ہر سال جس کے پر کافی اخراجات آتے ہیں۔ آپ ٹی وی لگا کر رکھتے ہیں، کیبل کے اخراجات ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی بنیاد کے پر آپ کا دین بگڑتا ہے، عقیدہ بھی بگڑتا ہے، اور اخلاق تو بگڑنا ہی ہے۔ اس کے پر ہم سال بھر میں اندازہ لگائیے کتنا خرچ کرتے ہیں، ٹی وی کے پر، اس کے چارجز کے پر کتنا خرچ ادا کیا جاتا ہے۔ آج تقریباً ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ایک گھر کے اندر، بلکہ اگر 10 لوگ ہیں تو 10 کے پاس آپ کو عموماً موبائل ملے گا۔ بچہ اگر 14-15 سال کا ہو جائے اس کے پاس موبائل موجود ہے۔ ہم انٹرٹینمنٹ کے واسطے اپنی ان بنیادی سہولیات کے لیے صرف رابطہ تو ایک معمولی سے موبائل سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہر سال 1 مرتبہ 2 مرتبہ موبائل چینج کیے جاتے ہیں۔ کتنا خرچ کرتے ہیں آپ اس کے پر؟ کم سے کم آدمی 4,000-5,000 روپے خرچ کرتا ہے۔ ہم اپنے ذاتی سہولیات، ذاتی فائدے کے لیے، ذہنی تسکین کے لیے اتنا خرچ کرتے ہیں۔ عید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس توفیق نہیں ہے، وہاں ہیلے بہانے، ابھی کاروبار کے اندر وہ ترقی نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے، ابھی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم قربانی کر سکیں۔ یہ ہمارے یہاں پر نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کے پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ زندگی کا گزر کس پر ہوتا؟ کہا کہ کھجور اور پانی کے پر گزر ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی کو مس نہیں کیا، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو نہر کیا اور بقیہ 27 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو اللہ نے توفیق دی ہے
کرنا چاہیے، پیچھے ہٹنے والی بات نہیں، ہیلا بہانہ اس میں نہیں۔ شیطان آپ کو ہیلے بہانے کے ذریعے اللہ کی سنت سے اور اہم فریضے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ نے توفیق دی تو زیادہ کیجیے گا۔ اب یہاں ضمناً ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد مسلم کی روایت میں اور بھی دیگر روایتوں کے اندر ہے ناخن اور بال کو تراشا نہ جائے، منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کا ارادہ کیا، جانور لانا شرط نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہے تو عید سے 2-3 روز قبل جانور لے کر آتے ہیں، نہیں، آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں مجھے قربانی کرنا ہے، گرچہ آپ نے جانور ایک دن پہلے لایا، لیکن چاند کے دکھنے کے بعد آپ کو ناخن بال ان چیزوں کو تراشنے سے رک جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور جب آئے گا تب سے شروعات کی جائے گی، چاند کے نظر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا ارادہ ہے، آپ اس کے پر عمل کیجئے۔ ایک حدیث کے اندر ہے فلا یمس من جلدہ، کہ وہ اپنے چمڑے کو بھی نہ نوچے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا چمڑا ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر چمڑا بھی ادھیڑنے سے منع کر دیا، حتی یضحی، جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن قربانی نہ کر سکے، دوسرے تیسرے 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے قربانی کرنا، تو اگر مثال کے طور پر آپ پہلے دن نہیں دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں یا تیسرے دن کر رہے ہیں، تو جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ کے پر ناخن بال اور چمڑے کو تراشنا ادھیڑنا منع ہوگا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی تک کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جب آپ نماز ادا کر لیں، قربانی آپ کی ہو جائے اس کے بعد آپ تراش سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لوگ ایک ضمناً اور مسئلہ لے کر آتے ہیں، ایک مسئلہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے لیکن بتا دینا ضروری ہے، یہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے حدیث کے الفاظ کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے جو الفاظ ہے من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کا ارادہ کرے۔ گھر میں قربانی کا ارادہ کون کرتا ہے؟ جو اصل میں جانور لاتا ہے، خرچ کرتا ہے، بڑا بھائی کہیے، باپ کہیے، اصل میں وہ مکلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بال ناخن نہ تراشنے کی ذمہ داری اس کے پر ہے، اور اس کے ماتحت جیسے ہیں، جیسے وہ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے لیکن ذمہ دار وہ ہے۔ تو اصل میں جو قربانی کرنے والا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کے پر یہ حکم عائد ہوتا ہے، بقیہ لوگوں پر عائد نہیں ہوتا ہے۔ اب ضمناً یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، حالانکہ یہ کسی حدیث کے اندر ملتا نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عشرہ ذی الحجہ میں اپنے آپ کو ناخن اور بال کے تراشنے سے روک دینا چاہیے، اور جب عید کی نماز ادا کرے اس کے بعد آ کر ناخن کا کاٹے، بال تراشے، تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، جبکہ یہ آپ کو کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گا، لوگوں میں بیان کر دیا گیا ہے، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی سوچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں لوگ ایک اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم قربانی کر لیں، نماز ادا کر لیں، قربانی ہو جاتی ہے، تو قربانی کرنے کے بعد کیا ہم شیو کر سکتے ہیں، داڑھی کٹانا؟ وہ تو ایسے بھی منع ہے، اس وقت اور سختی کے ساتھ منع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مجوس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، کہا کہ مجوسی، آگ کے پجاری، یہ داڑیاں تراشتے ہیں، اسے چھیلتے ہیں، مڈاتے ہیں، شیو کرتے ہیں، تم داڑیاں رکھو۔ تو یہ مجوسیوں کی علامت ہے داڑھیوں کو مونڈنا، شیونگ کرنا، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں انہیں مسئلہ اسی جگہ پر ختم کرنا ہے، یہ خود مسئلہ ہے کہ آپ داڑھی کیوں مونڈتے ہیں، یہ آپ کو نہ عید کے دن مونڈنے کی اجازت ہے نہ عید کے علاوہ دنوں میں، نہیں، آپ کو اجازت ہے ہی نہیں، تو یہ مسئلہ پوچھئے ہی مت، یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ آپ داڑھی کیوں مونڈتے ہیں۔ تو یہ عید کے چاند کے نظر آنے کے بعد ایک اہم مسئلہ تھا۔ اس کے بعد قربانی کے جانور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ صفات بیان کی ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے، لیکن ضمناً یہ بھی یاد رکھیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہیمۃ الانعام، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ،
बहीमतिल अनाम यानी चौपाए। अब ये चौपाए कौन? चौपाए में तो सभी शामिल है, हिरन भी शामिल है, नीलगाय भी शामिल है, ऊँट भी है, बकरा है, बकरी है, भैंस है, सब शामिल है। तो ये बहीमतुल अनाम से मुराद क्या है? बहीमतुल अनाम से मुराद मुफस्सिरीन ने जो लिखा है कि दरअसल इससे मुराद 8 किस्मों के जानवर हैं। असलन 4 किस्म है और नर मादा मिलाने के बाद 8 बन जाते हैं, जिसको कुरान मजीद ने कहा समानियत अज़वाज। 8 किस्मों के जानवर हैं जो सूरह अनाम में बयान किए गए। ऊँट ऊँटनी, गाय बैल, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, जिसे हम भेड़ और भेड़ी कहते हैं, इसलिए कि दुम्बा भी दरअसल भेड़ की ही एक किस्म है, सिर्फ वो पीछे का हिस्सा बड़ा होने की वजह से दुम के पास उसे दुम्बा कहा जाता है, असल में भेड़ की ही एक नस्ल है। तो ये 8 किस्म के जानवर। भैंस या पड़वे के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस के अंदर सराहत नहीं है, और ये कुर्बानी है, इबादत है। इबादत तौक़ीफ़ी होती है, जिन चीज़ों को बयान किया गया उन्हीं चीज़ों पर अमल करना चाहिए, किसी और चीज़ को नहीं। तो जो चीज़ बयान कर दी गई है, हमें इन्हीं 8 किस्मों के जानवरों में से किसी एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। अब यहाँ ज़िम्नन एक मसला है, जैसा कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के सभी इलाकों में नहीं, बल्कि कुछ रियासतों में गौ वंशों के पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, शरीयत हमको इजाज़त देती है, लेकिन पाबंदी का मसला है। तो अगर इससे फितना फैलता है, मसाइल पैदा होते हैं, आपकी ज़ात से लोगों को भी मसला पैदा होता है, तो फिर बेहतर ये कुरान मजीद कहता है वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। कुर्बानी करना है तो आप बकरे की कर लीजिए, भेड़ भेड़ी आपको मिल रही है, तो जो आपको सहूलत के तौर पर मिल रही है आप उसकी कुर्बानी कीजिए। मसाइल पैदा करने की या लोगों को शर में मुब्तला करने की कोशिश मत कीजिए। कुरान मजीद ने साफ कहा अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो यहाँ हालात का तकाज़ा अगर इस बात की इजाज़त देता है कि आपको अगर सहूलत है करने की तो कीजिए, और अगर मसाइल पैदा होते हैं, फितने का, किसी शर का अंदेशा है, तो बेहतर ये कि आप उससे एतराज़ कीजिए, यही बेहतर है आपके हक़ में। ये मैं शरई नहीं बल्कि शरीयत के उसूलों की रोशनी में मसले बयान कर रहा हूँ। शरीयत कहती है ला ज़रर वला दिरार, ना नुकसान उठाना है ना नुकसान पहुँचाना है। ये एक आम उसूल है। कोई आदमी आम हालात में अपने हाथ को नहीं काटता, लेकिन अगर उसी हाथ के अंदर कोई ऐसा ज़ख्म पैदा हो जाए कि अगर वो रहेगा तो बकिया हिस्से को तकलीफ़ पहुँचाएगा, तो काटना पड़ता है। तो ये एक आम उसूल बन जाता है कि नुकसान की बुनियाद के पर अगर उससे शदीद ख़तरा हो तो उस चीज़ को काट देना बेहतर हो जाता है। तो इन्हीं उसूलों की बुनियाद के पर अगर मसाइल पैदा होते हैं, शर का अंदेशा है, तो बेहतर यह है कि आप एहतराज़ कीजिए, बिला वजह अपने आप को ख़तरात में मत डालिएगा। कुर्बानी के जानवर में मुसिन्ना होना शर्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्लिम की ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, सिर्फ दाता जानवर की कुर्बानी करो। मुसिन्ना साल को भी कहा जाता है, सिन अरबी ज़बान में साल को भी कहते हैं, सिन दांत को भी कहते हैं। लफ्ज़ एक है, ताबीर के एतबार से माना जुदा होता है, लेकिन यहाँ पर दाता ही मुराद है। यानी आगे के जो निचले दांत होते हैं, जिसे हम अरबी ज़बान में रुबाई कहते हैं, ऊपर के 2 बड़े दांत होते हैं, नीचे के 2 बड़े दांत, लेकिन जानवरों में सिर्फ नीचे के दांत बड़े होते हैं। पहले वो छोटे दांत होते हैं जिसे दूध का दांत कहा जाता है, वो गिर जाता है, उसके गिरने के बाद बड़े दांत निकलते हैं, उसी को दाता कहा जाता है। दाता का मतलब ये नहीं है कि जो दूध का दांत है, दाता का मतलब ये है कि पहले के जो दांत थे वो गिर जाएं, गिरने के बाद बड़े दांत निकले। यहाँ याद रखिएगा कि मुसिन्ना उस जानवर को कहा जाता है जिसके दूध के दांत गिर गए हों, निकलना शर्त नहीं है। दांत गिर गया है वही उसके मुसिन्ना होने, दाता होने की दलील है, साल नहीं। अब ये हर इलाके खिलाई पिलाई के एतबार से जानवर के पर फ़र्क पड़ता है। आप जैसा चारा जिस माहौल में रखेंगे उस एतबार से जानवर कभी जल्दी दांत गिराता है, कभी बाद में गिराता है। तो असल चीज़ उसके दांत की है, साल की नहीं है। और आप कैसे पहचान पाएंगे कि कोई जानवर 1 साल का है, 2 साल का है? हर कोई नहीं पहचान पाता। तो शरीयत ने हमको आसान तरीका बताया दांत का, जिसको देखने के बाद मसला हल हो जाता है। जानवर ऐब से पाक होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को बयान किया है, पहली चीज़ अंधा,
یعنی اندھا جو آنکھوں سے دیکھ نہ پائے، اگر یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ہلکا سا لائٹ سا کچھ ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البین ارجعها، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو کہ ہاں یہ لنگڑا کر چل رہا ہے، ہلکی سی اگر کچھ لچک ہے تو وہ چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ اور ایسا کمزور جس میں گودا ہی نہ ہو، یعنی گوشت نہ ہو، جانور اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر قربانی دیجئے۔ اب یہاں ضمناً ایک مسئلہ آتا ہے سینگ کا بھی۔ سینگ کے بارے میں جتنی روایتیں ملتی ہیں، آدھی ٹوٹی ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ، یہ ساری روایتوں کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی سینگ اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے، آپ احتیاط کرتے ہوئے اگر نہ لے الگ چیز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ اعتراض والا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کی سینگ تھوڑی بھی ٹوٹی ہے، آدھی بھی ٹوٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ قربانی میں چل جائے گا۔ کوئی روایت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کی سینگ اگر ٹوٹی ہوئی ہو، تھوڑی آدھی تب چلے گا یا اس کے بعد، تو صحیح روایتوں سے ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی تفصیل آپ کو نہیں ملتی ہے۔ تو جب شریعت نے اس کے پر آبجیکشن نہیں لیا ہے، ہم بھی اس کے پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ تو عیوب جانور کے بیان کر دیے گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر جانور بے عیب ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ جس طرح اللہ کی راہ میں جانور بے عیب ہونا چاہیے، ویسے ہمارا پیسہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں سے بھی شریعت کے جائز و ناجائز کا فرق کیے بغیر لائیں کمائیں اور بہترین بے عیب جانوروں کی قربانی کرے، نہیں، اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں بنیادی شرط عقل حلال ہے، اپنی کمائی اپنی انکم کو صحیح بنائیے۔ یہ اشارہ ہے، جس طرح جانور ظاہری اعتبار سے بالکل بے عیب ہونا چاہیے، ویسے ہماری کمائی بے عیب ہونا چاہیے۔ جب اللہ جانور کے اندر عیب ہو، حالانکہ حلال ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا قربانی میں، تو ہماری انکم اگر غلط ہے وہ اللہ کے ہاں کہاں سے قبول ہوگی؟ وہ بنیاد ہے۔ اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہماری نیتیں بھی بے عیب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ اور مقصد دل کے اندر ہو۔ بہت سارے لوگوں کی زبان سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ جانور لاتے تو کیوں لاتے ہیں، ایک سے زائد قربانی کر رہے کیوں کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو بھی بے عیب بنائیے، اپنے مال کو بے عیب رکھیے۔ جانور بے عیب ہونا چاہیے جس کے پر لوگوں کی نظر جاتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ جانور لنگڑا ہے لے کر آ گئے، لوگ کہیں گے کہ ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، نہیں قبول ہونے والا ہے، نہیں چلے گا۔ تو ایسے یہ بھی کہیے کہ اگر تمہاری کمائی صحیح نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قربانی صحیح نہیں ہوگی، اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر چیز کو پاک بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ دو چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وَأَن نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، کہ ہم آنکھ اور کان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں، غور سے اچھے طریقے سے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھ اور کان کے بارے میں عمومی طور پہ جانور کی بیماری اس کے کان اور اس کی آنکھ سے عیاں ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے پر خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توجہ دی جائے۔ حاملہ جانور، بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بھیڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس بارے میں قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ گابن جانور ہے تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا، اس میں جو بچہ نکلتا ہے آپ اگر استعمال کرنا چاہیں اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماں کا ذبح کرنا اس بچے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ماں کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے، وہ الگ سے نہیں ہے، وہ اپنے ماں کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ فطری طور پر ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر جانور مادہ ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے، لوگ پھینک دیتے، استعمال نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اگر نہیں استعمال کرنا نہیں کیجیے۔ لیکن عرب میں عموماً اس بچے کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے کھاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں فطری بھی ہوتی ہے، کچھ جیسا کہ شریعت نے گھوڑا ہمارے لیے حلال کیا ہے، لیکن اگر ہمارے یہاں کوئی قصاب گھوڑا کاٹ کے بیچے، لوگ نہیں کھائیں گے، فطری طور پر لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو تباً اگر وہ چیز ہمیں ناپسند ہے تو ایک الگ بات ہے، شریعت نے حلال کیا، آپ کو کھانا ہے کھائیے، نہیں کھانا ہے تو شریعت آپ کے پر جبر نہیں کرتی ہے۔
میت کی طرف سے قربانی ایک اہم مسئلہ. میت کی طرف سے مستقلاً کا مطلب کیا ہے؟ خاص اس کے نام سے. یعنی جیسا کہ شریعت نے بڑے جانور کے اندر 7 حصے رکھے، یعنی 7 فیملی 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ کسی مرے ہوئے آدمی کے نام پر رکھا جائے، یا ایک بکرا یا بکری خاص طور سے اپنے کسی مرحوم کی طرف سے قربان کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. مستقلاً کا مطلب ہے کہ خاص اسی کے لیے وہ چیز قربان کی جائے. ہاں، اگر ہم ایک جانور ذبح کر رہے بکرا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی کہ ایک بکری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ایک بکرا یا بکری پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہوتی. ایک اہل خانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک چولہے کے پر ہے، ایک فیملی ہے. اگر 2 بھائی ہیں، دونوں الگ رہتے ہیں، دونوں کا چولہا الگ ہے، ڈیوائیڈ ہے، تو دونوں کو اپنی قربانی الگ کرنی ہوگی. اور اگر 10 بھائی ہیں، 10 کے 10 ایک ہی چولہے کے پر، یعنی ایک ہی جگہ پر ان کا کھانا بنتا ہے، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، تو وہ ایک جانور ذبح کریں گے، ان کے لیے کافی ہوگا. شرعی اعتبار سے ایک فیملی جو ایک چولہے کے پر ایک جگہ جمع ہو کر کھاتی پیتی ہے. اور اگر 2 بھائی بھی ہیں اور دونوں الگ کھاتے پکاتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے دونوں کو الگ فیملی شمار کیا گیا ہے. یہ شرعی اعتبار سے فرقوں کو یاد رکھیے گا. تو مستقلاً نہیں ہے. اب ضمناً لا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے مسلم میں اور دیگر روایتوں کے اندر، تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ اسے میرے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بقائد حیات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ جو انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا مر جائے تو آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا ہی ہے، گرچہ وہ انتقال کر چکا ہے. آپ کا باپ اگر وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ نہیں ہے، وہ باپ ہے، آپ کی فیملی کا حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منی ومن اہل بیتی، میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے جو بھی میرے اہل خانہ میں شامل ہوتے ہیں. اب وہاں زندوں کے ساتھ مردہ بھی شامل ہو گئے. تو آپ نیت یہ کیجئے جب ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں میرے گھر والوں کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے، اور اگر میرے باپ باپ کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے انشاءاللہ، اور اگر کوئی بیٹا ہے وہ بھی ایک جو بھی انتقال کر چکے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں اجر میں کوئی کمی نہیں یاد رکھے گا. یہ مت سوچئے کہ ایک جانور میں اب اتنے سارے لوگوں کو شامل کریں گے اللہ اجر میں کمی کرے گا. نہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے. وہ راہ میں آنے والی ایک رکاوٹ کی بنیاد کے پر جنت دے دیتا ہے. بخاری کی روایت، ایک شخص نے دیکھا کہ راستے میں آتے جاتے لوگوں کو ایک شاخ تھی درخت کی، وہ تکلیف دے رہی تھی، کاٹ دیا. اللہ نے صرف اس ایک عمل کی بنیاد کے پر اس کو جنت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا یا جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو دور کر دینا، یہ شریعت کے اندر کتنا پسندیدہ عمل ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچانا اور رکاوٹیں ڈالنا کتنا زیادہ خطرناک اور سنگین عمل ہے. ہم اپنے گھروں کے سامنے تجاوزات، اتیکرمن جس کو کہا جاتا ہے، بنا لیتے ہیں. گاڑیاں اس طریقے سے کھڑی کر دی جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، یا نالیاں بنا دیں اور اس میں گندا پانی ہے، اگر کوئی آ جا رہا ہے گاڑی اس کے پر پڑتی ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، نجاست اڑتی ہے، اسے کپڑے کو گندا کرتی ہے، تو سب کے مجرم ہم ہی ہیں. تو اگر تکلیف ہٹانا نیک عمل ہے تو پہنچانا بھی بہت خراب ہے. نیکی جتنی زیادہ ملے گی اس کے دور کرنے سے، اس کے پھیلانے سے، تکلیف دینے سے، اتنی زیادہ آپ کے نام اعمال میں برائیاں درج کی جائے گی. تو یاد رکھیے گا کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو یہ بیان کرنے کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اجر سے کسی کو محروم نہیں کرے گا، ہر کسی کو عطا کرے گا. تو مستقلاً کسی مرحوم کی طرف سے، فوت شدہ کی طرف سے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اب ایک روایت ہے ابو داؤد کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میرے بعد قربانی کرتے رہنا میرے نام سے. تو یہاں ضمناً یاد رکھیے، پہلا سند کے اعتبار سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. جب سند ہی صحیح نہیں، روایت ہی ثابت نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ روایت صحیح ہے تو یہ وصیت ہے. عام امت کو اس بات کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرو.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت تھی؟ سب سے زیادہ محبت تھی اصحاب کرام میں۔ کتنی قربانی نبی کے بعد کی؟ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے، کوئی قربانی نہیں کی، نہ عمر فاروق نے کی، نہ آپ کے گھرانے میں سے آپ کی ازواج مطہرات نے کسی نے نہیں کیا، جبکہ وہ نبی کی محبت میں سب سے شدید تھے، چاہتے تو سینکڑوں جانور نبی کے نام پر قربان کر دیتے، نہیں کیا۔ یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے، اگر استطاعت رہے تو میرے نام کے پر تو ایک جانور ذبح کر دیا کرنا، تو یہ وصیت کی بنیاد کے پر جائز ہوگا، نہ کہ مستقلاً جائز ہوگا، اس لیے کہ ایک وصیت ہے کہ اس کے نام پر قربانی کی جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن روایت چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے یہ چیز اپنی جگہ پر درست نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے زندوں کے ساتھ اپنے مرحومین کو، فوت شدگان کو بھی شامل کر لیا کریں۔ جانوروں میں شراکت کا مسئلہ، اونٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد 10 اہل خانہ کو شامل کیا، گائے بیل کے اندر 7 افراد، اور بکرا بکری بھیڑ اور بیڑی میں ایک فیملی کی طرف سے شراکت جائز ہے۔ اب یہاں میں کچھ اہم مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق دراصل ذبیحے سے ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم احکامات دیے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پر، یوٹیوب کے پر آپ کو جانوروں کے ذبح کرنے کی بہت ساری ویڈیوز ملتی ہے۔ یہ فضول حرکتیں مت کیجیے۔ ایک غیر مسلم جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ایک عام پلیٹ فارم ہے، دنیا کا ہر فرد دیکھتا ہے، کیا پیغام جائے گا آپ کے تعلق سے؟ اور آپ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا تو دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا مرتے دم تک آپ کی قربانی دیکھتی رہے؟ دنیا کے لوگ آپ کو اجر دیں گے، دنیا کے لوگ آپ کو قربانی کا ثواب دیں گے۔ آپ دعا پڑھ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اور کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ نہیں، یہ فضول حرکت نہ کیجیے۔ نوجوانوں میں خاص طور سے چیز پائی جاتی ہے، بالکل یہ چیز سے احتیاط برتیے۔ خاص طور سے ہمارے ہندوستانی سماج میں اور معاشرے میں یہ چیز ہمارے لیے فتنے کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے دو چند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جانوروں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھری کو پہلے تیز کر لیا جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اسے بھی احساس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور ہے تو اسے محسوس نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی بکری کو لٹا کر، طبرانی کی روایت ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو اسے 2 موت دینا چاہتا ہے؟ ایک تو پہلے ہی وہ چھری کو تیز ہوتا ہوا دیکھ کر مر رہی ہے، اس کے بعد تو ذبح کرے گا؟ اسلام احسان والا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم کی روایت میں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے پر احسان کو واجب کرا دیا ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو احسان کرو۔ جانور کے ساتھ احسان نہیں ہے کہ آپ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرے، جتنا جلدی ہو سکے اسے لٹانے کے فوری بعد اس کو ذبح کر دے، تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں ایک اہم بات، قصاب کی طرف سے ایک بہت بڑی فاش غلطی ہوتی ہے، خاص طور سے بڑے جانوروں کے اندر۔ جانور کو ذبح کرنے کے فوری بعد کے پر بالکل ہڈیوں کے بیچ میں جسے حرام مغز، وائٹ نس ہوتی ہے، کیبل ہوتا ہے جو پورے جسم سے کنیکٹ ہوتا ہے، فوری طور کے پر قصاب اس کے اندر چھری مار کے، جسے ہمارے یہاں پر ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کوڑی کرنا کہا جاتا ہے، اس نس کو فوری طور پر کاٹ دیتا ہے، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ فطری موت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا جو طریقہ بتایا، داہنی طرف رگیں جاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی اپنی طرف سے کچھ باتیں اللہ کے نام پر گڑھ کر بیان کرے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنی طرف سے نبی کو پکڑیں گے، رگیں جاں کاٹ دیں گے۔ رگیں جاں داہنی جانب ہوتی ہے۔ آج آپ سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی ہو چکی ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے، اس اسلامی ذبیحے کے پر باقاعدہ ریسرچ کیا گیا جرمنی کے اندر۔ وہ طریقہ جو
اگیار استعمال کرتے ہیں، اور وہ طریقہ جسے اسلام نے استعمال کیا، ایک ہوتا ہے کرنٹ کے ذریعے جھٹکا دے کر جانور کو موت دے دینا، یا ایک طریقہ ڈائریکٹ اس کی گردن کو مار دینا، جیسا کہ عام طور سے بلی کے پر کیا جاتا ہے، بلی کے مواقع پر، اور ایک طریقہ جسے اسلام نے حکم دیا چھری انتہائی تیز ہونا چاہیے، داہنی طرف سے رگے جاں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی یہودیوں کے یہاں معاملہ بہت سخت ہے ذبح کا، ان لوگوں کے ہاں، ان لوگوں کے دین اور شریعت کے اعتبار سے ذبح کرنے والا ایک ہی مرتبہ جیسے ہی چھری مارتا ہے رگے جہاں کٹنا چاہیے، اگر وہ نہیں کاٹتا ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ رگے جہاں بہت اہم ہوتی ہے، شہرگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ رگ جیسے ہی کٹتی ہے جانور کا احساس درد ختم ہو جاتا ہے، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے اس رگ کے کٹنے کے بعد، رگے جہاں اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، اس رگ کو نہیں کاٹا، وہ 1 گھنٹے تک اگر وہ نہیں مرتا ہے، اس کی روح نہیں نکلتی ہے، تڑپتا رہے گا، اس لیے کہ درد کا احساس باقی رہے گا۔ آج ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ان چیزوں کو معلوم کیا گیا، جبکہ قرآن مجید نے، شریعت نے بہت پہلے بیان کر دیا گیا تھا۔ داہنی طرف سے رگے جاں کو کاٹنا، جرمنی کے اندر ان ساری چیزوں کے پر باقاعدہ ریسرچ کی گئی۔ ہوا یوں کہ دل کے پر ایک وائر لگایا گیا تاکہ کمپیوٹر کے پر دیکھا جائے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، دماغ کے پر، دونوں جگہ کے پر ان لوگوں نے باقاعدہ لگا کر ریسرچ کی۔ جب اسے جانور کو جھٹکے کے ساتھ یعنی کرنٹ کے ذریعے موت دی جاتی ہے یا کسی بھاری چیز کو اس کے دماغ کے پر مارا جاتا ہے، تو جانور کمپیوٹر کے پر بتا رہا ہے کہ اس کا دل اور اس کا دماغ انتہائی شدید تکلیف کے دور سے گزر رہا ہے، بہت زیادہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ دراصل جانور کو فوری طور کے پر ایک جھٹکے میں اس کی گردن اڑا دینے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی طریقہ جو بتایا گیا، جانور کو لٹا کر چھری انتہائی تیز ہو، فوری طور پر اس کو ذبح کر کے رگے جاں کو داہنی طرف سے کاٹ دیا جائے، تو دیکھا یہ گیا کہ پہلے 2 سیکنڈوں میں دل اور دماغ ان دونوں جگہوں کی سوئیاں اپنی جگہ پر تھی، یعنی ابھی جانور کے پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ عام طور سے آج بھی دیکھیے، اگر آپ کا ہاتھ یا کسی جگہ کے پر غلطی سے بلیڈ لگ جاتی ہے، کوئی دھاردار چیز لگ جاتی ہے، فوراً درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، 1-2 سیکنڈ کے بعد ہوتا ہے۔ جانور کا بھی یہی معاملہ ہے، فوراً اسے احساس نہیں ہوتا ہے درد کا، دوسرے سیکنڈ کے گزرنے کے بعد جب تیسرا سیکنڈ آیا تو دماغ کی جو سوئی تھی بالکل ختم ہو چکی تھی، یعنی دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے، درد کا احساس بالکل نہیں ہے، اور دل کی طرف کی جو سوئی ہے وہ انتہائی پریشر میں ہے، اور یہ میسج کنٹینیو جا رہا ہے کہ دل خطرے میں ہے، لہذا سارا خون دل کی طرف سپلائی کیا ہے، دماغ میسج بھیج رہا ہے کہ دماغ خطرے میں ہے، لہذا دل کی طرف سے پورا خون دماغ کی طرف روانہ کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گلا کٹا ہوتا ہے، جانور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تڑپڑا رہا ہے، نہیں، دراصل دل جسم کی ایک ایک رگ سے خون کے باریک باریک قطرات کو کھینچتا ہے اور کھینچ کر اسے دماغ کی طرف روانہ کرتا ہے، اور گلا کٹا ہونے کی وجہ سے سارا خون جو کہ فاسد ہوتا ہے، انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اور اس نس کو کاٹ دینے سے جو حرام مغز وائٹ کلر کی ہوتی ہے، جو ہڈیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے جو دماغ کی طرف سے دل کو دیا جاتا ہے کہ دماغ خطرے میں ہے، لہذا خون سپلائی کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو فاسد خون ہوتا ہے جسم میں جانور کے، وہ باہر نکل نہیں پاتا، اور وہ گوشت انسان کے لیے مفید کے بجائے مضر ہوتا ہے۔ تو قصاب گھائی میں جلدی مچانے کے لیے جلدی جلدی کر کے نکل جائیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ 2-4 منٹ سے کیا ہوتا ہے، اسے شرعی اعتبار سے جو شریعت نے بتایا اس طریقے سے جانور کو ذبح کیجیے گا۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانور دیکھتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا چمڑا ادھیڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر اعتبار سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سختی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب جانور آپ کا ذبح ہو تو قرآن مجید کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس سے خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ قرآن میں 2 حصے بنائے گئے، ایک اپنے آپ کے لیے ہے اور ایک ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ 3 حصہ عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، دراصل حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ضرورت کے تقاضوں کے تحت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ مثال کے طور پر کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں قربانی کرنے والے ایک ہی 2 افراد ہیں، بقیہ افراد مسلمان انتہائی کمزور ہے، غریب ہے، تو کیا آپ وہاں پر اپنے جانوروں کا 3 حصہ کریں گے؟ ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے کے لیے اور ایک دیگر مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، اس وقت آپ کے لیے حکم یہ ہوگا، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو ترجیح دینا اپنی ذات کے پر، تو آپ اپنی ضرورت کے تحت رکھ کر باقی سارا گوشت تقسیم کر دیجئے، یہ اصل قربانی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر دیکھا کہ باہر کے کچھ نادار مسلمان آئے ہوئے تھے، صحابہ کو منع کر دیا، 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت کو ذخیرہ نہیں کرے گا، منع کر دیا گیا تھا۔ کنڈیشن ایسی تھی کہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے انہیں گوشت کی ضرورت تھی، اس لیے منع کر دیا تاکہ اگر لوگ ذخیرہ کریں گے وہ محروم رہ جائیں گے۔ انہیں کی ضرورت کو اہمیت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا۔ تو اگر آج ویسی کنڈیشن ہے تو آج بھی حکم وہی ہوگا کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں جمع کر سکتے، ان کو اہمیت دیجئے، گوشت پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں آپ۔ اور اگر نہیں ضرورت مند افراد ہیں اور لینے والوں کی کمی ہے تو آپ مہینہ بھر رکھیے، 15 دن رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گوشت کو ذخیرہ کرنے کے بعد، سکھا لینے کے بعد سال بھر کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حالات کے تقاضوں پر منحصر ہے۔ شہروں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں، لینے والے کم ہیں، تو پھر وہاں مسئلہ وہی ہے۔ لیکن آج ذرائع اور حقل عام درفتوں کے ذرائع بہت آسان ہو گئے ہیں، ٹریولنگ، تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں کے اندر قربانی کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو شہری افراد یا جہاں پر زیادہ اللہ نے لوگوں کو توفیق دی ہے، یہ فوری طور کے پر گوشت کا نظم وہاں کرے تاکہ وہاں پر پہنچ جائے، تو حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے عمل ہوگا، جیسے حالات ہوں گے اس اعتبار سے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ رہ گیا ہے چمڑے کا۔ چمڑے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے قصاب کو اجرت کے طور پر نہیں دینا ہے، اگر آپ ذاتی استعمال کے لیے، پرسنل یوز کے لیے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، اور نہیں تو اس کی قیمت کو غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا ایک ہی مت ہے، غربا اور مساکین کہیں اور خرچ نہیں کیا جائے گا، نہ آپ مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں نہ کہیں اور، صرف غربا اور مساکین کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب یہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، تو اگر آپ قربانی کے جانور کی ہڈیاں بیچ رہے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ بیچنا نہیں چاہیے، اور اگر اس کو بیچا بھی جا رہا ہے، اس کا کوئی حصہ بک رہا ہے، تو آپ اس کی قیمت کو غربا اور مساکین میں تقسیم کریں گے، اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ جس طرح چمڑے کو ذاتی استعمال میں لانا ہے تو لا سکتے ہیں، بیچ دیا تو اسے غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا ہے، اس کی رقم آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی کے متعلق چند مسائل تھے، جو مسائل میں نے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی خطا، کوئی غلطی انسان ہونے کے ناطے مجھ سے ہوئی ہے تو وہ میری اور شیطان کی جانب سے، اور جو مسائل کتاب و سنت سے ثابت شدہ تھے، غلطیاں نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کی توفیق دے، ہمارے مال میں اللہ برکت دے، ہمارے مال کو حلال بنائے، ہمارے جانوروں کو بے عیب رکھے، ہماری نیتوں کے اندر کسی قسم کا فطور ہو، پروردگار ہماری نیتوں کو ان سارے فطور سے، خرابیوں سے دور کرے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جس جذبے کے ساتھ قربانی جیسے فریضے کو ہم پر فرض کیا گیا ہے، پروردگار اس مقصد کو سمجھنے اور اس کے ذریعے ہماری زندگی میں، ہمارے کردار و عمل میں جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، آنی چاہیے، ان ساری تبدیلیوں کو ہماری زندگی، ہمارے معاشرے کے اندر لانے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔